جب اس نے یمن کو فتح کیا تو مختلف ممالک کے لوگ وفد کی صورت میں خوشخبری سنانے آئے. اب اس بادشاہ کا نام تھا سیف بن ذی یزن. یمن کا بادشاہ بن گیا. اب دائیں بائیں کے لوگ مبارکباد دینے آ رہے ہیں. جناب عبد المطلب، آپ نے بھی چند سرداروں کو اکٹھا کیا کہ ہم بھی بادشاہ کو مبارکباد دینے جاتے ہیں. بادشاہ کے پاس ایک وفد کی صورت میں گئے جناب عبد المطلب. جب اس کے دربار میں گئے تو دائیں بائیں بڑی عظیم الشان کرسیاں ہیں اور شہزادے اور بڑے بڑے وزراء سردار بادشاہ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح ایک دربار کا ماحول ہوتا ہے. جناب عبد المطلب گئے اور بادشاہ سے بات کرنے کی اجازت طلب کی. بادشاہ نے کہا کہ اگر آپ کو بادشاہوں سے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے تو آپ بات کریں. حضرت عبد المطلب آگے بڑھے اور کہا کہ بادشاہ، اللہ رب العزت نے تجھے ایک بڑا رتبہ عطا کیا ہے، تجھے بادشاہ بنایا. تمہارا جو حسب نسب ہے وہ بہت عظیم ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہیں ایک بڑی سلطنت عطا کی ہے. تمہارے جو بزرگ تھے وہ بہترین سلف تھے اور تم ان کے بہترین خلف ہو، یعنی وہ بھی اچھے تھے اور تم ان کے بہترین خلیفہ ہو. بادشاہ اس بات سے بڑا خوش ہوا کہ عرب کے لوگ ہیں جن کے بارے میں تصور تھا یہ بدو لوگ ہیں، ان پڑھ ہیں، ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. تو وہ بات کرنے کے انداز سے بڑا خوش ہوا. اور پھر جناب عبد المطلب نے آخر میں کہا کہ میں عبد المطلب ہوں، ہم اللہ کے حرم کے پاسباں ہیں، اس کے حرم کے خدام ہیں، اس کے مجاور ہیں. تو بادشاہ کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنا حسب نسب بیان کریں. تو جناب عبد المطلب نے اپنا حسب نسب بیان کیا. کہا کہ میں عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہوں. بادشاہ نے یہ سنا تو کہنے لگا آپ تو میرے بھانجے ہیں، آپ تو پھر میرے رشتہ دار ہیں، آپ کو مرحبا، آپ کو خوش آمدید، آپ میرے مہمان ہیں، جب تک چاہیں آپ یہاں پر مہمان بن کر رہیں، آپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اور جب آپ رخصت ہوں گے تو آپ کو انعام و کرام سے نوازا جائے گا. جناب عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر 1 مہینہ رہے. 1 مہینے تک بادشاہ نے ہمارے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی اور نہ ہی ہمیں جانے کی اجازت دیتا تھا. 1 ماہ کے بعد بادشاہ نے اپنا قاصد بھیجا کہ جو ان میں عبد المطلب ہیں انہیں میرے پاس لے آؤ، اور اپنی خاص نشست گاہ جہاں پر کسی دوسرے کو آنے کی اجازت نہیں، وزیر کو بھی آنے کی اجازت نہیں، جناب عبد المطلب کو اپنی خاص نشست میں بلایا اور کہا کہ میں تم سے ایک راز کی بات کہنا چاہتا ہوں، اور میں تم سے بھی یہ امید کرتا ہوں کہ اس راز کو ظاہر نہ کرنا جب تک اللہ اس راز کو خود نہ ظاہر کر دے. جب تک اللہ اس راز کو خود نہ ظاہر کر دے آپ نے وہ راز ظاہر نہیں کرنا. کہنے لگا میرے پاس ایک کتاب ہے. اب وہ کتاب وہ تورات ہے، زبور ہے، پچھلی کتاب انجیل ہے، میرے پاس وہ کتاب ہے، کیونکہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی، اور بادشاہ کے پاس وہ کتاب تھی جس میں تحریف نہیں ہوئی تھی. ابھی تک ہوگی تحریف، لیکن جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا وہ تحریف ابھی نہیں کسی نے کی تھی، کیونکہ بادشاہ کی حفاظت میں تھی. اس نے کہا میرے پاس ایک کتاب ہے جسے میں خفیہ رکھتا ہوں، اس کتاب کا علم کسی کو نہیں ہے. میں نے اس کتاب میں آپ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر پایا ہے کہ آپ بڑی فضیلتوں کے حامل ہوں گے. جناب عبد المطلب اس بات سے بڑے خوش ہوئے. کہا اس میں اور کیا ذکر ہے؟ تو بادشاہ کہنے لگا کہ وادی تہامہ، چونکہ عرب سے آئے تھے اور تہامہ عرب کی ایک وادی ہے، تہامہ میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے کندھوں کے درمیان ایک نشان ہوگا، اور وہ سارے عرب کا سردار ہوگا، اور اس کے ذریعے تمہیں بھی سارے عرب کی قیادت حاصل ہو جائے گی. اور اس بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، یا تو وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے یا پیدا ہونے والا ہے. عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ سے کہنے لگے کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جو اور کچھ بشارتیں ہیں آپ وہ بھی مجھے سنائیں. تو بادشاہ کہنے لگا
کہنے لگا کہ ایک تو اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نشان ہے اور اس کے والدین فوت ہو چکے ہیں، اگر وہ پیدا ہو گیا تو اس کے والدین اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اور وہ جو بات کرے گا حق بات ہوگی اور وہ فیصلہ کن بات ہوگی اور اس کا حکم سراپا انصاف ہوگا، عدل و انصاف کا حکم دے گا، وہ نیکی کا حکم دے گا، حق و صداقت کا حکم دے گا۔ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو بھی بیان فرمایا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے کہ تورات اور پچھلی کتابوں میں محبوب آپ کے اوصاف حمیدہ کا ذکر ہے، جسے عیسائیوں نے، یہودیوں نے مٹا دیا، محو کر دیا۔ اب بادشاہ کے پاس ابھی وہ کتاب ہے جس میں حضور کے اوصاف کا ذکر ہے۔ تو جناب عبد المطلب، آپ نے کہا کہ اے بادشاہ، تیرا ہمسایہ ہمیشہ باعزت رہے، تو ہمیشہ سعادت مند رہے، تیری عمر لمبی ہو۔ بادشاہ کو دعائیں دیں۔ تو اب وہ بادشاہ کہنے لگا، اس غلافوں والے کعبہ کی قسم، اس غلافوں والے کعبہ کی قسم، اے عبد المطلب تو اس بچے کا دادا ہے۔ تو جناب عبد المطلب سجدے میں گر گئے، اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر سجدے سے سر اٹھایا، اور بادشاہ نے کہا جو باتیں میں نے کہی ہیں ویسے ہی ہیں؟ تو آپ نے کہا ہاں ویسے ہی ہیں، جو تم نے باتیں کہیں بالکل ویسے ہی ہیں۔ پھر بادشاہ نے کہا کہ آپ اس بچے کی یہود سے حفاظت کرنا، کیونکہ ان کے دل میں حسد پیدا ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ ذکر کر رہے ہیں، اس نبی کا تذکرہ کر کے دعائیں کرتے، اس نبی کا تذکرہ کر کے دشمن پر فتح مانگتے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا تو کفار نے، جن میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، یہود سے کہنے لگے تم وہی یہودی ہو نا کہ جب تمہارا ہمارے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا، ہمارے ساتھ جنگ ہوتی تھی، اس نبی کا وسیلہ دے کر ہم پر فتح طلب کرتے تھے، آج اس نبی کا انکار کر رہے ہو۔ تو جناب عبد المطلب نے کہا جو باتیں تم نے کہی ہیں ہاں ویسے ہی بچہ ہمارے پاس ہے، اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت